شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا۔ ادھر قابیل جو نرم زمین میں جہاں آباد ہوا تھا، اس کی اولاد میں فتنہ، فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار اچھی طرح گرم کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد میں چاہتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 35 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نہ اپناؤ اور نہ ان کا اظہار کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھی، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل کے تھے جبکہ عورتیں سیاہ رنگ کی تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسی شکل کی ایک چیز بھی ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے اور اس کے ارد گرد بھیڑ لگا کر اسے سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزار مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاف بڑھا، بدکاری اور زنا کاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب کام شعیب علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قول کی یہی تفسیر ہے اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار پیدا کیا ہوا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شر پسند اور فسادی لوگوں سے میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورگلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے ہی لوگ رہ گئے تھے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ادریس علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء، انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص، اس کی دلچسپی روز اول سے ہی پائی جاتی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض کچھ اور ہی ہے۔ اللہ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول درجہ بدرجہ آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے بنی انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ہر ایک بات حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے دوسرے تمام ڈسکس اور واقعات سے امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکی انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا، اور پھر یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ عبرت کا باعث ہے۔ قرآن مجید کی یہ باتیں لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائی جاتی، بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے کہ انسانیت عبرت پکڑے اور روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کرے۔ گزشتہ انبیاء کرام کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں، ان سے اپنا دامن بچا لیں۔ اسی لیے انبیاء کرام کے حالات سے واقف کیا۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی بار سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، کتنی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا۔ فرعون کا واقعہ بیان ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہوا۔ قرآن مجید کے اندر قریب 70 مقامات ایسے آئے ہیں جہاں پر مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے، لہٰذا جو شخص ان قصوں سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے۔ اللہ کرے ہم بھی لوگوں کو اسلام میں داخل کریں اور داخل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم بھی نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں۔ جیسا کہ صاف ظاہر ہے کہ سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں۔
پھر صحابہ کرام اور عالم لوگ ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوتے ہیں اور ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔